ہو گئی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی اس کا گوشت اور اس کی قربانی اسی جگہ پر پڑی رہتی، لوگ دیکھتے بھائی اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، لوگ آپس میں باتیں بھی کرتے، وہ بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا۔ لیکن حضرات ہم قربان جائیں آمنہ کے لال کی شان پر، ہم مدینے کے تاجدار کے امتی ہیں، ہم پر رب کائنات نے فضل یہ کیا ہے، ہمارے نہ پیشانی پر گناہ لکھے جاتے ہیں نہ ہمارے دروازوں پر گناہ لکھے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے امتیں جو تھی ان کے دروازوں پر ان کی پیشانی پر گناہ لکھ دیے جاتے تھے، لوگ دیکھتے وہ بندے شرمندہ ہوتے، لیکن ہم امت محمدی ہیں، ہم پر اللہ نے فضل یہ کیا ہے حضرات، ہم قربانی اللہ کی بارگاہ میں جب کرتے ہیں رب کائنات فرماتا ہے قربان میری راہ میں کر رہے ہو، کھاؤ تم خود، تم کھاؤ گے میں رب العالمین تمہیں پھر بھی اجر عطا فرماؤں گا۔ اولاد مانگو تو صالح اولاد مانگو، کیونکہ جس سے مانگ رہے ہو اس کی ہستی کوئی چھوٹی نہیں، وہ تو مالک حقیقی ہے، وہ مالک عرش و سما ہے، وہ خدا ہے کہ جس کے خزانوں میں تھوڑ نہیں ہے، جو بھی مانگو گے وہ رب العالمین تمہیں عطا کر دے گا۔ پیغمبر بھیجے، ان سب کا واحد مشن اور مقصد یہ تھا کہ بٹکی ہوئی انسانیت کو ایک خدا کے تابع کرنا۔ حضرات توجہ فرمائیں، اس کائنات میں اللہ پاک نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، ان کا واحد مشن اور مقصد یہ تھا کہ بٹکی ہوئی انسانیت کو ایک خدا کے تابع کرنا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے، اس مقصد کی کامیابی کے لیے، اس کام کو ادا کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبروں نے بیش بہا قربانیاں دی، انہوں نے بہت قربانیاں دیں، پھر رب کائنات نے ان قربانیوں کے صلہ میں اپنے پیغمبروں کو بھی خوب نوازا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبروں نے جب قربانیاں دیں تو رب کائنات نے انہیں پھر خوب نوازا۔ اثار و قربانی کا یہ جو دور ہے نا، اس میں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بہت قربانیاں دی۔ پھر رب کائنات نے آپ کو امامت کا تاج عطا فرما دیا۔ جب اللہ کے خلیل نے، جب اللہ کے پیغمبر نے قربانیاں دیں، پھر رب کائنات کا قرآن گواہ ہے، رب کائنات فرماتا ہے اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے خدا نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، سو وہ ان باتوں کو بجا لایا، پھر ہم نے اسے دنیا کی امامت کا تاج عطا فرما دیا۔ یہ رب کائنات کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو حضرات، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو امتحانات دیے، یہ ان کے اوپر جو آزمائش آئی تھی، وہ اس پورے جو پروسیس ہے، اس پورا جو عمل ہے، اس عمل میں گزرتے ہوئے انہوں نے ایک حیران کن مثال اس وقت قائم کی جس وقت انہوں نے اپنے لختے جگر کے گلے پر چھری رکھ دی تھی۔ حضرات کیسا سما ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا، ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ رہا ہے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی اپنے مفاد کے لیے نہیں ہے، مقصد صرف ایک ہے کہ عرش والا خدا راضی ہو جائے، عرش والا خدا راضی ہو جائے۔ تو حضرات گرامی، جب
آپ نے اس طرح کی قربانیاں دیں تو رب کائنات نے اپنے خلیل کو امامت کا تاج عطا فرما دیا۔ حضرات اللہ کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، وہ مالک حقیقی بہت بے نیاز ہے، کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال سے محروم رکھ کے آزماتا ہے، اور کبھی پھر اولاد دیتا ہے، کبھی اولاد سے محروم رکھتا ہے، پھر کبھی اولاد دے کر اس کی قربانی طلب کر کے بھی رب کائنات کی ذات آزماتی ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک سینٹینس بولا ہے کہ اللہ کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال سے محروم رکھ کے آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کر آزماتا ہے، کبھی اولاد سے محروم رکھ کے آزماتا ہے، اور کبھی اولاد دے کر اس کی قربانی طلب کر کے بھی آزماتا ہے۔ حضرات یہ جتنا بھی یہ ہے نا، یہ پروسیس ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سارے پروسیس سے گزارا گیا۔ اللہ کے نبی نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں کامیابی دیکھیں نا۔ پہلے تقریباً کتب میں مختلف روایات ہے، کسی جگہ پر 80 سال ہے، کسی جگہ پر 90 سال ہے، آپ سمجھ لیں 80 یا 90 سال کی عمر تک آپ کو اولاد سے محروم رکھا گیا۔ اس سے پہلے اگر دیکھیں تو آپ کو نار نمرود میں بھی ڈالا جاتا ہے، آپ اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت بھی کرتے ہیں، فلسطین کی طرف بھی آتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ کی طرف بھی آتے ہیں۔ حضرات یہ بھی ایک امتحان تھے، امتحانات میں یہ بھی امتحان تھے۔ جب اللہ کے پیغمبر اس سارے جو سارا سلسلہ ہے اس سے جب گزرتے ہیں، پھر وہ وقت آتا ہے 80 سال تک آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں آؤ اس مالک کی طرف آؤ جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، اس مالک کی طرف آؤ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ 80-90 سال کی جب عمر ہوئی، پہلے امتحان میں کامیاب جب ہوئے، پھر دوسرے امتحان میں، پھر وہ وقت آیا کہ آپ کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ جب آپ کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ آپ کی خواہش آپ کی زبان پر آتی ہے، جو ہی وہ خواہش زبان پر آتی ہے پھر اس کا نقشہ بھی اللہ کا قرآن کھینچتا ہے۔ رب کائنات کا قرآن کہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ حضرات اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے، توجہ رکھیں اس طرف، توجہ کیجئے گا میری طرف، ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، تمام احباب کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اور دعا کیا کرتا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، اے مولا مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ حضرات اللہ کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اور ہم جو لوگ ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے ان سب کو درس دے رہا ہے، ارے اللہ سے اولاد مانگو تو اولاد بھی صالح مانگو، اولاد مانگو تو صالح اولاد مانگو، کیونکہ جس سے مانگ رہے ہو اس کی ہستی کوئی چھوٹی نہیں، وہ تو مالک حقیقی ہے، وہ مالک عرش و سما ہے، وہ خدا ہے کہ جس کے خزانوں میں تھوڑ نہیں ہے، جو بھی مانگو گے وہ رب العالمین تمہیں عطا کر دے گا۔ تو حضرات دعا کی مولا مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ جب دعا کی تو رب کائنات نے فرمایا اے میرے خلیل تو نے مانگا ہے مجھ سے، تو میرا بندہ ہے، تو نے مانگا ہے مجھ سے، فرمایا سن تو مانگ رہا ہے مجھ سے، میں رب العالمین ہوں، میں رب کائنات ہوں، تو مجھ سے مانگ رہا ہے، پھر سن میں تجھے ایسا بیٹا عطا فرماؤں گا، ایسا شانوں والا، ایسی عظمتوں والا بیٹا عطا فرماؤں گا، اس کے گلے پر تو چھری بھی رکھ دے گا، وہ اف تک نہیں کہے گا بلکہ کہے گا ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزرے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔
تو حضرات وہ وقت آیا، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، حضرت بی بی ہاجرہ کے گلشن میں بہار آ گئی، حضرت بی بی ہاجرہ کو بڑھاپے کا سہارا مل گیا۔ حضرات 80-90 سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس عمر میں جب رب نے بیٹا عطا فرمایا، حضرات بیٹا بھی کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے، جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے۔ حضرات جو ہی اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، آپ کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے۔ جس وقت نور محمدی چمکتا ہے، ابراہیم اسے دیکھتے ہیں، دل کو تسکین ملتی ہے، اما ہاجرہ اس کو دیکھتی ہیں، دل کو تسکین ملتی ہے، کیونکہ جو نور ہے وہ عام نور نہیں ہے، وہ نبیوں کے تاجدار کا نور ہے، نبیوں کے تاجدار کا نور چمکتا ہے۔ بڑھاپے کا سہارا مل گیا۔ حضرات تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں، ٹائم بہت مختصر ہے۔ بڑھاپے کا سہارا، ادھر حضرت بی بی سارہ نے جب دیکھا، مصلی بچھایا، اللہ کے حضور عرض کی، مولا اگر تو ہاجرہ کو بیٹا عطا کر سکتا ہے، مولا میں بھی تیری بندیاں ہوں، مولا تو مجھے بھی عطا کر، مولا میرے گلشن میں بھی بہار آ جائے، مولا مجھے بھی اولاد عطا کر۔ جب حضرت بی بی ہاجرہ نے مصلی بچھایا، اللہ کے حضور دعا کی، تو حضرت جبریل آئے، آ کے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، رب کائنات فرما رہا ہے پہلے اسماعیل ہاجرہ کو عطا کیا ہے، اب سارہ کو اسحاق عطا کرنے والا ہوں۔ حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسحاق وہ پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر اس کائنات میں آئے ہیں، سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اسماعیل کی اولاد سے صرف ایک ہی پیغمبر ہیں، وہ ایسے پیغمبر کہ سارے نبیوں کے امام بن کے کائنات میں آ گئے ہیں، سارے نبیوں کے امام بن کے آ گئے۔ حضرات گرامی، دو بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے عطا کیے۔ وہ وقت آیا، حضرات توجہ، وہ وقت آیا کہ 7 ذی الحجہ کی رات آئی، ابراہیم علیہ السلام سوئے، خواب آیا، اے ابراہیم اپنی قیمتی چیز میری راہ میں قربان کر۔ حضرات توجہ چاہتا ہوں، توجہ اس طرف رکھیں۔ عرض کی، حکم ہوا، اے ابراہیم اپنی قیمتی چیز میری راہ میں، بولیے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کر۔ صبح اٹھے۔ حضرات ایک مال قیمتی ہوتا ہے اور دوسری اولاد قیمتی ہوتی ہے۔ اٹھے اللہ کے پیغمبر، 100 اونٹ لیا، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرات خواب میں اشارہ ہوا، قیمتی چیز میری راہ میں قربان کر۔ 1 2 10 20 اونٹ نہیں لیے، 100 اونٹ لیا، اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ سوئے، قربانی قبول ہو گئی۔ پہلے میں نے پچھلے سال بھی یہ عرض کیا تھا کہ جب پہلے دور میں قربانی قبول ہوتی، ایک بجلی آتی جس کی قربانی ہوتی، اگر قبول ہونی ہوتی، رب کی طرف سے بجلی آتی، بجلی وہ گوشت وہ چیز اٹھا کے لے جاتی، جلا کے راکھ کر دیتی، لوگ سمجھ جاتے بھائی قربانی قبول ہو گئی۔ اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی، اس کا گوشت اور اس کی قربانی اسی جگہ پر پڑی رہتی، لوگ دیکھتے بھائی اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، لوگ آپس میں باتیں بھی کرتے، وہ بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا۔ لیکن حضرات ہم قربان جائیں آمنہ کے لال کی شان پر، ہم مدینے کے تاجدار کے امتی ہیں، ہم پر رب کائنات نے فضل یہ کیا ہے، ہمارے نہ پیشانی پر گناہ لکھے جاتے ہیں، نہ ہمارے دروازوں پر گناہ لکھے جاتے ہیں، کیونکہ پہلے امتیں جو تھی ان کے دروازوں پر، ان کی پیشانی پر گناہ لکھ دیے جاتے تھے، لوگ دیکھتے وہ بندے شرمندہ ہوتے۔ لیکن ہم امت محمدی ہیں، ہم پر اللہ نے فضل یہ کیا ہے، حضرات ہم قربانی اللہ کی بارگاہ میں جب کرتے ہیں، رب کائنات فرماتا ہے قربان میری راہ میں کر رہے ہو، کھاؤ تم خود، تم کھاؤ گے میں رب العالمین تمہیں پھر بھی اجر عطا فرماؤں گا۔
यार हमारे ऐबों पर पर्दा रब ने डाला हुआ है, उसकी वजह क्या है? ये सारे का सारा सदका मदीने के वाली का है, ये सदका मदीने के वाली का है। हजरात कुर्बानी कबूल हो गई, सोए। अगला दिन हुआ, दोबारा ख्वाब आया, इब्राहिम कीमती चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे, फिर सो उठ लिया, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। तीसरा दिन हुआ ना, फिर ख्वाब में इशारा हुआ, इब्राहिम कीमती चीज़ मेरी राह में कुर्बान कर। उठे, सोचा माल कीमती है या औलाद? माल की कुर्बानी दी, अब औलाद की बारी है। हजरात सोचें, आप भी औलाद वाले हैं, 80-90 साल की उम्र में बेटा मिला है, बुढ़ापे का सहारा है और इतना ही प्यारा है, बुढ़ापे का सहारा है और इतना ही प्यारा है। सोचा ये बेटा है, इसको कुर्बान करनी। हज़रत बीबी हाजरा से फरमाया इस्माइल को तैयार करो, इसे अपने मालिक के साथ मिलवाने के लिए जा रहा हूँ। बीबी हाजरा ने तैयार किया, हज़रत बीबी हाजरा ने तैयार किया। हज़रात कंघी कर रही हैं, हज़रात नए कपड़े पहनाए, माँ हैं अपने बेटे को बड़े ही प्यार के साथ तैयार कर रही हैं। हज़रत ग्रामी प्यार के साथ अपने बेटे को तैयार कर रही हैं। वो वक्त आया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया, साथ रस्सी और एक छुरी भी ले ली है। सफ़र शुरू किया, वादी मना में पहुंचा तो आपकी बेअदबी हो जाएगी। अगर बेख्याली में भी आपके साथ मेरा हाथ या पाँव टच हो गया तो बेअदबी हो जाएगी। फरमाया अच्छा बेटा, फिर अर्ज़ की अब्बा जान दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि आप अपनी आँखों के ऊपर पट्टी बांध लीजिएगा। फरमाया ठीक है बेटा, इसकी क्या वजह है? अर्ज़ की थी अब्बा जान, इसकी वजह यह है कि मैं आपका बेटा हूँ, आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांग के लिया है और मैं आपके बुढ़ापे का सहारा हूँ और आपको प्यारा भी हूँ। ये ना हो आप मुझे कुर्बान कर रहे हो और आँखों में आँखें मिलें। आप, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे बाप हैं, कहीं बाप और बेटे की मोहब्बत इस बड़ी कुर्बानी में हायल ना हो जाए और हम इतनी बड़ी कुर्बानी से रह ना जाएं। हजरात जब ये बात की, फरमाया ठीक है। तीसरी बात अर्ज़ की अब्बा जान मुझे ज़मीन की तरफ मेरा मुंह करके लटा दीजिएगा। आपने फरमाया ठीक है। हजरात तजावीज़ हैं, उनके ऊपर अमल किया गया। जो ही तजावीज़ के ऊपर अमल किया गया ना, तवज्जो, तजावीज़ के ऊपर अमल कर दिया गया। हाथ पांव बांध लिए, आँखों पर पट्टी है, ज़मीन की तरफ इस्माइल अलैहिस्सलाम को लटाया हुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब छुरी पकड़ी है। हजरात अब तो जो आपने करनी है, छुरी इब्राहीम के हाथ में है। अरे बाप के हाथ में छुरी है, बेटा नीचे लेटा हुआ है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी पकड़ी है। हजरात इस्माइल के गले के करीब जब छुरी लेके आए हैं, हजरात आसमानी जितनी भी मखलूक है वो भी ये मंजर देख रहे हैं। एक बाप अपने बेटे को रब की रजा के लिए कुर्बान करने वाला है, कुर्बान करने वाला है। हजरत इस्माइल के गले के करीब जब छुरी आती है तो हजरत इस्माइल नीचे से आवाज़ देते हैं, कहते हैं अब्बा जी जल्दी करें, कहीं हमारा मालिक हमसे नाराज़ ना हो जाए। अब्बा जी जल्दी करें, कहीं हमारा मालिक हमसे नाराज़ ना हो जाए। ठीक है बेटा। बाप ने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, छुरी गर्दन के करीब लेके आए हैं, छुरी चलानी शुरू की है। हजरात छुरी चल रही है, तवज्जो कीजिएगा, छुरी चल रही है, बेटे की गर्दन पर छुरी चल रही है। थोड़ा सा वक्त गुजरता है, नीचे से इस्माइल अलैहिस्सलाम बोलते हैं, अर्ज करते हैं अब्बा जान जल्दी कीजिए, छुरी चलाइए। फरमाया बेटा मैं तो छुरी चला रहा हूँ, अब बाबा छुरी काट क्यों नहीं रही? फरमाया बेटा वजह का मुझे तो इल्म नहीं, पता नहीं क्यों छुरी काट नहीं रही। अर्ज की अब्बा जान कहीं आपने तेज छुरी की जगह कौन छुरी तो नहीं लेके आ गए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, आपने छुरी को पकड़ा, साथ ही एक पत्थर पड़ा है, पैगंबराना जलाल में आपने उस छुरी को साथ वाले पत्थर के ऊपर मारा, उस छुरी ने पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए। छुरी ने
پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے، اللہ کے نبی کو جلال آیا، آپ چھری کے ساتھ مخاطب ہوئے، فرمایا ارے چھری، ارے ظالم، تو میرے بچے کا نرم و نازک حلق نہیں کاٹ رہی، گلا نہیں کاٹ رہی، لیکن پتھر کے 2 ٹکڑے کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات جب اللہ کے نبی کو جلال آیا نا تو چھری نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے قوت گویائی عطا فرما، اللہ مجھے بولنے کی طاقت عطا فرما۔ جب یہ بات کہی، اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی، چھری اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، آگ کا کام ہے جلا دینا، آپ نارے نمرود میں گئے، آگ نے آپ کو جلایا نہیں، آپ اس پہ ناراض تو نہیں ہوئے، آج میرے پہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اس سے ناراض تو نہیں ہوئے، آج میرے پہ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ارے چھری اس کی کیا مجال، وہ مجھے جلا دیتی، ادھر میرا رب کہہ رہا تھا یا نارکونی بھرتم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ جب چھری نے یہ بات کی نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ارے تو کیوں نہیں کاٹ رہی؟ فرمایا ارے چھری عرض کرتی ہے اللہ کے نبی، آگ کو اللہ نے 1 مرتبہ کہا تھا میرے ابراہیم کو جلانا نہیں، قسم ہے اس مالک کی، اس نے مجھے 70 مرتبہ بولا ہے کہ میرے اسماعیل کے گلے کا وال بھی نہیں کاٹنا، اسماعیل کے گلے کا وال بھی نہیں کاٹنا۔ حضرات جب یہ گفتگو ہوتی ہے، نیچے سے اسماعیل بولتے ہیں، کہتے ہیں ابا جی اس کی باتوں میں نہ آئیں، یہ ہمیں گمراہ کر رہی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا یہ جو قربانی کا ایک طریقہ ہے نا، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ بیٹا اب کیا کرنا ہے؟ ابا جی آپ ایسا کریں، اپنی آنکھوں سے پٹی اتار دیں۔ بیٹا اس کی وجہ، بابا آپ مجھے قربان کریں گے نا تو قربانی کا مطلب، قربانی جو ہے اس میں جب میں تڑپوں گا، ہو سکتا ہے میرا تڑپنا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ ہماری قربانی قبول کر لے۔ جب یہ بات کی، بابا میرے ہاتھ پاؤں کھول دیں، آنکھوں سے پٹی اتار دی، تجویز کے اوپر عمل کیا گیا۔ اب وادی منع ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ لوکیشن چینج ہے، اب اسماعیل لیٹ گیا، چہرہ آسمان کی طرف ہے، ابراہیم کے ہاتھ میں چھری ہے۔ اب دوبارہ جب آپ نے چھری چلانی شروع کی ہے نا، ادھر رب کائنات کی ذات سارا معاملہ مشاہدہ فرما رہی ہے، اللہ کی ذات سارا معاملہ مشاہدہ فرما رہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل، حضرت جبریل سدرۃ المنتہا کے مقام پر تھے، رب العالمین نے فرمایا جبریل، عرض کی حکم رب جلیل، فرمایا آج میرا خلیل قربانی کے بغیر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، قربانی کے بغیر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرات گرامی فرمایا جبریل جلدی جنت میں